اپوزیشن کی ملٹی پارٹی کانفرنس جو کہ آل پارٹی کانفرنس کہلائی جا رہی تھی، اب اسے ملٹی پارٹی کانفرنس کہا جا رہا ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ویسے تو طویل ہے، لیکن موسٹ ریسنٹ بیک گراؤنڈ FATF کے وہ جوائنٹ سیشن کی ووٹنگ ہے، جہاں ہم نے مایوسی کے ساتھ دیکھا کہ جمہوریت نفی میں اپوزیشن نے وہ کردار نہیں ادا کیا۔ ان کے ممبران جو ہیں وہ آئے نہیں سب، اور جس سنجیدگی کے ساتھ انہوں نے اپوزیشن کرنی تھی، کچھ ڈرکونین شکوں کے حوالے سے خاص کر وہ نہیں کر سکے۔ کہ کیا عمران خان صاحب کو ود ان پارٹی یا ود ان ٹریجری بینچز کوئی پرابلم ہو سکتی ہے؟ تو ریسنٹ ہسٹری یہی بتائے گی، اور خاص کر PTI کی طویل ہسٹری بھی یہ بتائے گی کہ جو بھی حالات رہے ہیں ان کے لیڈر عمران خان صاحب ہی رہے ہیں۔ کنفلکٹنگ جو ہیں وہ ایجنڈے ہیں تینوں بڑی اپوزیشن کی پارٹیز کے حوالے سے۔ پیپلز پارٹی کے پاس سندھ کی حکومت ہے، سینٹ میں نمبرز ہیں، وہ کبھی بھی جنرل الیکشن کی طرف نہیں جانا چاہیں گے، وہ ریزگنیشن جو ہے کی طرف نہیں جانا چاہیں گے، اور اگر اس طرف وہ نہیں جانا چاہتے تو پھر ایک بڑی پارٹی مائنس ہونے کے بعد کیا پوٹنسی رہ جاتی ہے ایسی ریزگنیشنز کی، جن کے بعد ویسے بھی نظام جو ہے وہ تکلیف اور پریشر میں اس طرح آ سکتا ہے کہ شاید وہ انسرٹنٹی PML نون کے لیے بھی قابل قبول نہ ہو، کیونکہ PML نون بھی ایک بہت بڑی اسٹیک ہولڈر ہے اس سسٹم میں۔ آج کل جس طرح سسٹم چل رہا ہے اس پہ ان کا کانفیڈنس بے شک نہ ہو۔ اگر یہ APC واقعی میں کسی ایجنڈا کے تحت کام کرنا چاہتی تھی، سیر حاصل کچھ کرنا چاہتی تھی، تو اس میں اتنی تاخیر ہو کر FATF کے معاملات کے بعد اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ FATF کے اوپر ایک یونائٹڈ فرنٹ پیش کرنے کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ پہلا مقصد یہ ہونا چاہیے تھا کہ حکومت کو سبق سکھایا جائے کہ یہ تمام جو فیشسٹ حرکتیں ہیں اس کی بقول اپوزیشن خود کے، اس کے اوپر اب یہ نہیں چلے گی، اور اپوزیشن اس بات پہ متحرک ہے۔ لیکن اس کے برعکس ہمیں نظر آیا کہ APC کی ڈیٹ ہی کوئی نہیں۔ پھر APC کا مقام ابھی مجھے پتا چلا ہے انکنفرمڈ ہے، لیکن پیپلز پارٹی نے شاید میریٹ اسلام آباد بک کر لیا ہے، اور وہاں پہ سب کو وہاں پہ دعوت دے گی، وہاں کے کسی کانفرنس ہال میں۔ یہ مقام کا بھی پہلے نہیں پتا چل رہا تھا کہاں ہوگی، کیسے ہوگی۔ یہ نہ ہو جی لیکن کہیں میں نے اخبار میں رماڈا بھی پڑھا تھا، یہ نہ ہو کہ شہباز شریف غلط جگہ پہنچ جائیں لاہور ایئرپورٹ کی طرح۔ نہیں، اب تو وہی صاحب اب تو پہنچ جائیں گے، کیونکہ جو APC ممکنہ طور پہ کر سکتی تھی، یعنی کہ FATF کو ڈیفیٹ کر سکتی تھی مل کے، اور یہاں میں FATF نہیں کہوں گا کیونکہ FATF کے حوالے سے PTI نے بہت دشمنی کا حوالہ دیا ہے۔ اچھی خبر یہ ہے، اینٹی منی لانڈرنگ، اچھی خبر یہ ہے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کہ اس دفعہ آپ نے بالکل درست فرمایا۔ شہباز شریف صاحب اس وقت میں خبر دے رہا ہوں کہ ضرور انشاءاللہ اللہ کی مرضی سے APC پہنچ جائیں گے، کیونکہ وہ شاید مریم نواز کے ساتھ جا رہے ہیں۔ یہ سلسلہ شروع ہے بلوچستان اسمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک سے، اور پھر جو قوتیں استعمال ہوئیں، جو فورسز ہوئیں، جس طرح عدم اعتماد ہوا، اس کے بعد سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن آیا، اس کا جس طرح انتخاب ہوا، اکثریت کس کے پاس تھی، اقلیت والے کامیاب ہو گیا، اور اس کے بعد پھر ماضی قریب میں سینٹ کے چیئرمین پر عدم اعتماد کی تحریک جو لائی گئی، اور جس طرح وہ ناکام ہوئی، اور اس کے بعد یہ آپ آج FATF کے بل کی آپ بات کر رہے ہیں۔ اگر تو انڈیپینڈنٹ چیزیں ہوں گی تو پھر آپ آئینی قانونی طریقے سے جو عدم اعتماد اس نظام میں چیزیں ہیں بدلنے کا کسی حکومت کو، وہ تو پھر ممکن ہوئے گا، مگر اگر چیزیں انوالو ہوں گی، کوئی طاقتور چیزیں اس میں ہرڈن پیدا کریں گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس نظام میں رہتے ہوئے یا اس نظام کو بھی بچانا اور قانون آئین کے مطابق تبدیلی بھی لانا یہ شاید مشکل ہو جائے۔ محمد میاں نواز شریف صاحب کل خطاب کرنے جا رہے ہیں، اس کے امپیکٹ کی بات کریں۔ میں یہ آپ کو گزارش کر دوں کہ بارہا میں یہ بات کہہ چکا ہوں، دوبارہ دہرا دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے آج نواز شریف کی صحت کا مسئلہ ہے، اور اگر اس کو کوئی نہ مانے تو وہ الگ بات ہے، مگر یہ آپ کے علم میں بات ہے کہ جب نواز شریف کو سزا ہوئی تھی، ان کی صحت اجازت دیتی تھی، تو بستر مرگ پر وہ چھوڑ کر اپنی شریک حیات کو، بیٹی کو ساتھ لے کر جیل کاٹنے کے لیے آ گئے تھے۔ ڈاؤٹ نہیں کریں، امپیکٹ کی بات کریں، کل کی سپیچ کی امپیکٹ کی بات کریں، APC کو کس طرح سے فائدہ ہوگا، آگے کس طرح فائدہ ہوگا، اس کی بات کریں۔ آپ کے ہیلتھ کی بات مان لیا، میں آپ کو نہیں آ رہے، میری بات سن لیں،
آپ میری عرض سن لیں، میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کر دوں کہ یہ اے پی سی، یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اے پی سی میں جا رہے ہیں تو میں یہ کہوں کہ یہ نجات دہندہ ہے اے پی سی کا جو اعلامیہ ہوگا ان حکمرانوں سے، مگر یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ اگر آج سیاسی جماعتوں نے وہ رول ادا نہ کیا جس سے ان حکمرانوں سے جان عوام کی چھوٹ سکے، ادارے مضبوط ہو سکیں، ریاست جو ہے وہ مضبوط ہو سکے، تو کل کو اگر کوئی خدا نخواستہ ایسا چیز کو سبب بنتی ہے تو اس میں متحدہ اپوزیشن کے لوگ بھی اتنے ہی قصوروار ہوں گے